اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم اور ڈفرینٹ میرا نام ہوں ڈاکٹر محمد اقبال کاشف ہے. میں حمید ہومیوپیتھی میڈیکل کالج میں فلاسفی اور میٹیریل میڈیکل پڑھا رہا ہوں. آج کل ہم نے ڈاکٹر کینٹ صاحب کے آبزرویشنز کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. تو آج 10th آبزرویشن یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے لیے ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ غور سے سنیں. یہ انتہائی اہم آبزرویشنز ہیں ڈاکٹر کینٹ صاحب کے، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے جس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. سو 10th آبزرویشن یہ ہے کہ اپیرنس آف نیو سمٹم. اپیرنس آف نیو سمٹم یعنی اپنے پیشنٹ کو دوا دی ہے، پیشنٹ کو دوا دینے کے بعد کچھ نیو سمٹمز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، نئی سمٹمز آ گئی ہیں. پیشنٹ کو آرام آنے کی بجائے اس کے اندر نئی سمٹمز کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن میں ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا، ڈاکٹر کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس میڈیسن کو اینٹیڈوٹ کرنا ہوگا یا اس کوئی اور دوائی دینی ہوگی؟ اور اگر اینٹیڈوٹ کرنا ہے تو کیسے اینٹیڈوٹ کرنا ہے، یا پھر اس کے لیے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا؟ ان دونوں باتوں میں سے، تینوں باتوں میں سے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کو، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کینٹ صاحب اس طرح کی کنڈیشن میں، اس طرح کی آبزرویشن میں ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں، ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. اس کے اوپر غور سے آج ہم دیکھتے ہیں. If following the administration of new remedy, administration of a remedy, large number of new symptoms appear, it indicates the prescription was incorrect. اس میں صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوا دی ہے تو دوا دینے کے بعد لارج نمبر آف نیو سمٹمز اپیئر، یعنی بہت زیادہ نئی سمٹم جو ہیں وہ پیشنٹ کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، لارج نمبر آف سمٹمز پیدا ہو گئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو دوا دی ہے وہ بیسیکلی آپ نے دوا پیشنٹ کو غلط دی ہے. وہ ٹوٹلی سملیبل دوا نہیں ہے، وہ ہومیوپیتھک کلی وہ ٹوٹلی سملیبل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پارشلی سملیبل دوا دے دی ہے. تو جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر اس طرح کی جو علامات ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں. The new symptoms, if are of violent nature, first prescription is to be antidoted. اب کہتے ہیں کہ یہ جو نیو سمٹمز پیدا ہوئی ہیں پیشنٹ کے اندر، کیا یہ وائلنٹ نیچر کی ہیں یا کیا آپ نیچر کی ہیں؟ اگر تو آپ کی ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن اگر یہ وائلنٹ نیچر کی ہیں، شدید نیچر کی ہیں، پیشنٹ کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بن رہی ہیں، تو یو ہیو ٹو اینٹیڈوٹ دا ریمیڈی. پھر آپ کو فوری طور پر دوا کو اینٹیڈوٹ کرنا پڑے گا. اور اینٹیڈوٹ کا جو عام میتھڈ آپ دیکھتے ہیں مختلف کتابوں میں کہ یہ فلاں میڈیسن دی ہے، بیلاڈونا ہے، اس نے ایگریویشن کر دی ہے تو اس کو آپ اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے فلاں 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 اس طرح دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. اس طرح کرنے کے علاوہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ جو ہمیں اینٹیڈوٹ کرنے کا کینٹ صاحب نے یہاں پر بتا دیا، جو کہ بڑا ہی اتھینٹک ہے اور پیشنٹ کے حوالے سے بڑا فیوریبل ہے. پیشنٹ کو اس کی بیماری کو کیور کرنے کے حوالے سے وہ دوا بھی اینٹیڈوٹ ہو جائے گی اور پیشنٹ جو ہے اس کو کیور بھی مل جائے گا اور وقت بھی بچ جائے گا. اس کے حوالے سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں the new symptoms if are of violent nature, first prescription is to be antidoted with the medicine appropriately selected matching both the old and new symptoms. اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلا اسکیچ بنایا تھا آپ نے، جو پہلی سمٹم تھی میڈیسنز کی، وہ آپ کے پاس نوٹڈ ہے. اب جو نئی سمٹم پیدا ہو گئی ہیں پیشنٹ کے اندر، ان کا تعلق کوئی پیشنٹ کے اندر پہلے نہیں تھا، وہ پیشنٹ کے اندر پہلے موجود وہ نہیں تھیں. اگر وہ پہلے موجود تھیں پھر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا تو کیس ریورس ہو گیا، پرانی سمٹم جو تھیں وہ ریورس ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بھی نہیں کہ نئی سمٹم پیدا ہوئی ہیں، اور جو وہ پیدا ہوئی ہیں وہ آپ نے جو پارشلی سملیبل میڈیسن دی ہے اس کی وجہ سے وہ پیدا ہوئی ہے. تو اس کو آپ نے اینٹیڈوٹ بھی کرنا ہے اور پیشنٹ کا کیور بھی کرنا ہے. اس کے لیے وہ ڈاکٹر کینٹ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو پرانی میڈیسنز کی علامت تھیں ان کو بھی لیں گے اور جو نئی علامت پیشنٹ کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان کو بھی لیں گے. ان دونوں کا اولڈ اینڈ نیو
سمٹمس کا ایک نیا اسکیچ بنائیں گے آپ. یہ جو ٹوٹیلٹی آپ کے پاس بن گئی ہے، اس ٹوٹیلٹی کو آپ اس کے مطابق آپ جب پیشنٹ کو دوا دیں گے تو اس کی جو پہلی دوا نے جو اس کے اندر نئی سمٹم پیدا کی تھیں یا کوئی ناگوار اثرات چھوڑے تھے وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اور پیشنٹ کو کیور بھی مل جائے گا. اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر آپ یو شوڈ ویٹ، کیونکہ جو آپ نے دوا دی ہے وہ ایک آرٹیفیشل ڈیزیز تھی، آپ کی دوا تھی، اس کے اثر نے آہستہ آہستہ خود بھی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. تو وہ جب تھوڑا سا آپ اس کو پاس آف ہونے دیں گے تو آہستہ آہستہ جب اس کا اثر ختم ہو جائے پھر آپ پیشنٹ کی دوبارہ سے کیس سیکنگ کر کے جو اوریجنل سمٹمز ہیں اس کی بیس پر آپ دوا دے سکتے ہیں. لیکن میں زیادہ یہی بھی تو سمجھوں گا کہ جو پہلی سمٹم تھی اور جو نئی سمٹم آئی تھی اس کا آپ نیا اسکیچ بنا کے اگر آپ دوائی دیتے ہیں تو یہ دس از دا بیسٹ وے، جس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا، پیشنٹ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہتر کیور ہو جائے گا. سو مائی ڈیئر فرینڈ، یہ آج ہم نے یہ ڈاکٹر کینٹ صاحب کا 10th آبزرویشن پڑھا ہے. یہ آبزرویشن ہمارے لیے بڑے ہی قیمتی ہیں، ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمیں ان کے اوپر توجہ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.